दावर, कभी भी मत पीछे हटो, पीछे मुड़ के मत देखो। दरवाजे बहुत हैं, एक दरवाज़ा खोलो, अगला फिर खोलो, अगला फिर खोलो, उससे अगला फिर खोलो, पता चले दरवाजे ही बंद हो गए, आगे कामयाबी के मैदान पड़े हैं। थके मत, सुस्त मत हो, अपने आप को ठंडा मत करो। आप खुद जो ना अपने आप को दिलासा दो, यार अब बस बस हो चुकी है। यानी इतना आप कर चुको, ये क्या कि एक मंजिल आपको मिली, एक कदम आप आगे बढ़े और कुछ आपको मिला तो उसके बाद आप रुक गए। ऐसा क्यों? हमारे साथ घूमता फिरता था, हैं, ऐसा निकला। आपके बारे में ये बातें होनी चाहिए। लेकिन आप अगर किसी एक मंजिल पे रुक गए और उसी को फ्यूचर बना के बैठ गए, तो फिर समझ लें दुनिया तरक्की का मैदान है। आपसे आगे और पैदा होंगे और निकलेंगे और निखरेंगे और बनेंगे और संवरेंगे। पता चलेगा 10 साल के बाद माँ बदौलत उधर ही बैठे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि ये आपके सामने लाना ज़रूरी भी था। और इसमें ये है कि हमारे जो बच्चे हैं और स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या इसके अलावा अभी वो तरक्की के मराहिल में होते हैं, जिनका अभी तक फ्यूचर नहीं बना होता है, उनके लिए आज की गुफ्तगू ये बहुत अहम है। मेरा एक शागिर्द है, वो आज मुझे मिला। आज 16 अप्रैल है 2024। और वो ऐसा तालिब इल्म था कि मतलब मुझे रश्क आता था कि ऐसा ज़हीन बच्चा इंशाल्लाह ये कहीं न कहीं पहुँचेगा। इसका मकाम और मर्तबा हमारे गिर्द जो दाएँ-बाएँ चीज़ें हैं, अशिया हैं, मकामात हैं, वो नहीं हैं। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो रहा है आजकल? तो कहता उस्ताद साहब बस एक छोटा-सा बिज़नेस किया है और उसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ। जबकि मुझे पता था कि वो बच्चा ऐसा था कि अगर वो चाहता तो वो सूबा पंजाब में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में एक अच्छी जगह पर अपना नाम बना सकता था, जॉब के एतबार से भी, बिज़नेस के एतबार से भी। लेकिन क्या किया कि वो एक जगह पर रुक गया। रुकने के बाद उसे ही तरक्की समझकर, उसे ही मकाम और मंज़िल समझ के उसी के अंदर कोशिशें कर रहा है। मुझे बड़े फ़ख्र से कह रहा था कि मेरे पास 8 से 10 मुलाज़िम हैं और मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, शहर की हर जगह पर मैं ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे एक बात की हैरत हुई कि वो बच्चा कि जिसकी तरबियत इस अंदाज़ में की गई कि उसे जो है ना कुछ न कुछ आगे बनना था, निखरना था, आगे निकलना था और मज़ीद मकाम और मर्तबा हासिल करना था, वो यहाँ पर आकर रुक गया। मैं यहाँ पर उस बच्चे को इस वीडियो के ज़रिए भी पैगाम देना चाहूँगा और इसके अलावा मैं दीगर बच्चों को भी, दीगर पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा। वो बच्चा कॉलेज में मेरे पास पढ़ा भी करता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कामयाबी की सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं या कुछ आपको एक जो है ना वो एक मुख्तसर सी कामयाबी मिल गई है, तो आप उसी को अपनी हमेशा की कामयाबी ना समझें। आप अपने आप पे गौर करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको कितना सोचने की सलाहियत दी। आपके अंदर कैसी-कैसी सलाहियतें हैं कि आपके साथ के दीगर बच्चों के अंदर वो नहीं हैं। आप बहुत से काम कर सकते हैं। आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सोच के एतबार से, इसके अलावा जिस्मानी फुर्ती के एतबार से, क़ुव्वत फ़ैसला की वजह से, क़ुव्वत मुदाफ़अत की वजह से और बरवक़्त और बरजस्ता फ़ैसला करने की जो है ना वो सलाहियतें अता फ़रमाई हैं। जब ऐसा है तो आप बेटा 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मिलने वाली तरक्की को हमेशा और देर पा की तरक्की मत समझो। ऐसा नहीं है। आपने आगे बढ़ना है। आपने आगे बढ़ना है। मिसाल के तौर पर आपकी तरक्की जो है ना वो 100 नंबर पर है। 100 नंबर से मुराद 100 नंबर पर जो-जो चीज़ें जो है ना वो मिलना चाहती हैं, आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन आप आ जाते हैं 40-50 पर और उसके बाद जो है ना मज़ीद मेहनत करना छोड़ देते हैं। क्यों? आप कहते हैं कि नहीं यही ज़िंदगी है, यहीं ओढ़ना-बिछोना है, यहीं सब कुछ है और आप आगे की तरक्की जो है ना वो नहीं करते, आगे जो है ना वो कदम नहीं बढ़ाते। तो मुझे बताएँ, ये फ़ैसला आपका दुरुस्त है या गलत है? जबकि आप जब आ चुके हैं इस फ़ील्ड में, बिज़नेस में, काम में, कारोबार में, अपने आप को जो है ना वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, तो आपकी ये तरक्की जो 40-50% आपने पा ली है, हमेशा की तो नहीं है ना। अब बड़े-बड़े दुनिया के मैदान में देखें लोग पड़े हैं। मैं आपको जो है ना वो दुनियावी एतबार से मिसालें देता हूँ। बिल गेट्स को देखें आप, ठीक है ना? उसको पैसे की कमी है क्या? नहीं है। उसके तो हर सेकंड में क हज़ारों लाखों डॉलर बन रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है? आज भी काम कर रहा है। काम करते-करते वो उसकी रूटीन दुनिया के सामने है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। उसे पैसे की तलब नहीं है, लेकिन काम के अंदर उसने जो है ना मेहनत मज़ीद आगे शुरू कर दी है और जितनी उसने की है उससे आगे वो मज़ीद करना चाह रहा है। एलन मस्क को देखें आप, फेसबुक के जो है ना वो बानी को देखें, ओनर को देखें, ये वो लोग हैं जो दिन-रात मतलब अपनी कामयाबी पे वो पहुँच कर भी स्ट्रगल उन्होंने ख़त्म नहीं की, बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
بے شمار اور مثالیں ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں کو دیکھیں آپ، سائنسدانوں کو دیکھیں آپ، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر، آپ فیس بک چلاتے ہیں، آپ یوٹیوب چلاتے ہیں، آپ کو ہر 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چہرے بار بار نظر آتے ہوں گے. کیوں؟ وہ لوگ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اپنے فیلڈ کے اندر جان لگا رہے ہیں. اور میرے بیٹا آپ یہاں پر آ کر رک گئے، جبکہ آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور آپ نے کیا سے کیا کرنا تھا. ہم سے پوچھیں، ہم کس نگاہ سے آپ کو دیکھا کرتے تھے؟ ہمارا بچہ جو نا کہاں سے کہاں پہنچے گا. میں آپ کو کہوں گا، اور ہر والدین کو میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے کے اندر اگر کہیں پہنچنے کی صلاحیت ہے اور ہمت بھی ہے، اسے روکے مت. یا کسی ایک جگہ پہ وہ رک چکا ہے تو اس کی ہمت بنائیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے میدان پڑے ہیں، بڑے بڑے میدان پڑے ہیں. اگر آپ کی صلاحیت آپ کو کسی بڑے مقام پہ پہنچا سکتی ہے، ہمت بھی پہنچا سکتی ہے، تو رکیں مت، رکیں مت، آگے بڑھیں. آپ تعلیمی میدان میں، بزنس کے میدان میں، آپ اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہ کریں. ہر میدان کے آگے مزید میدان ہے، کسی ایک میدان میں رکیں مت. مقام اور منزل بہت ہے. میں سمپل سی مثال آپ کو دوں گا. پتنگ بازی کبھی کی ہوگی یا دیکھی ہوگی یا سنا ہوگا. پتنگ، اس کا پتنگ کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ ڈسٹ بن، کچرا کنڈی، ٹوٹ جائے گی. اس کی لکڑیاں، اس کا شاپر، اس کا دھاگا، سارا کچھ. اس کا فیوچر کیا ہے؟ 10 دنوں بعد، 15 دنوں بعد پتہ چلے گا وہ پتنگ کہاں ہے، گلی کوچوں میں ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئی. لیکن وہ پتنگ جب مٹی میں مل گئی تو وہ مل کر بھی یہ بتا کر گئی کہ میں پہلے کہاں پر تھی. آسمان کو میں نے چھوا ہوا تھا، آسمانوں سے ہو کر میں یہاں پر زمین پہ روندی گئی ہوں. ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا، آپ نے بھی جانا ہے. لیکن اس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے کہ ہم کچھ لے کر جائیں، کچھ ایسی چیز لے کر جائیں کہ ہمارے بعد والے، ہماری نسلیں، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے رشتہ دار کہیں یار وہ بندہ ہمارے قریب کا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن نکل گیا، وہ نکل گیا. بھلے ہم مر جائیں گے، خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ بنا کر جاؤ یار. دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، تحریر و قلم کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے دعوے دیر میں قدم سخنے کچھ نہ کچھ بن کر اس دنیا سے جائیں. ابھی یہ 18 سے 30 سال کی عمر رکنے کی نہیں ہوتی. 15 سے 30 سال یا 18 سے 30 سال کی عمر رکنے کی عمر نہیں ہوتی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ عمر رکنے کی نہیں ہوتی. آگے بڑھو، بڑھتے چلے جاؤ، اپنی ڈگریوں میں اضافہ کرو، علم میں اضافہ کرو، بزنس تکنیکیں سیکھو، آگے بڑھو. اتنا بڑھو کہ آپ خود جو نا اپنے آپ کو دلاسا دو یار اب بس ہو چکی ہے. یعنی اتنا آپ کر چکو. یہ کیا کہ ایک منزل آپ کو ملی، ایک قدم آپ آگے بڑھے اور کچھ آپ کو ملا تو اس کے بعد آپ رک گئے. ایسا کیوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ایسا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہمارے دائیں بائیں کتنی مثالیں ایسی ہیں. ہمارے استاذ تھے، آج وہ استاذ نہیں ہیں، وہ ہیڈ ماسٹر بن گئے. اس کے بعد وہ کچھ اور اوپر گئے، اور اوپر گئے، اور اوپر گئے. ایک چھوٹا ریڈی بان ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ ریڈی بان کو دیکھیں، ریڈی بان مسلسل ترقی کرتے کرتے پھر وہ دکان پر آتا ہے، دکان کے بعد وہ آڑتی بنتا ہے، ٹھیکیدار بنتا ہے، اس کے بعد شہر چھوڑ دیتا ہے، صوبے پہ آ جاتا ہے. مطلب بڑے بڑے کام کرتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی فیلڈ میں نکلنا ہے، نکھرنا ہے. یقین کرو، نکل کر جو نکھرتا ہے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہاں، جو ایسے بچے ہوتے ہیں، جو ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خدا داد ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کہ ایسے بچے جو نا پھر وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، یا ہوتے تو ہیں لیکن پھر وہ اپنے مقام اور منزل کو پا لیتے ہیں. میں یہی کہوں گا، دنیا سے جانا ہے، شان سے جاؤ. پتنگ کی طرح. پتنگ کی مثال میں نے کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کہ پتنگ وہ مر کر مٹی میں مل گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی. اس کی جو نا وہ تاریں تیلیں جو بھی ہے، دھاگا ہے، شوپر ہے، جو بھی ہے جس سے وہ بنا ہے، وہ سب کچھ وہ ٹوٹ پھوٹ کا، مطلب کچرا کنڈی کا شکار ہو گیا وہ پتنگ. لیکن وہ پہلے کہاں تھا؟ آسمان کی بلندیوں پہ. وہاں پر تھا کہ جب زمین سے نیچے لوگ اسے یوں کر کے دیکھتے تھے، اتنی اونچائی پر ہے، اتنی اونچائی پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی اپنے مقام اور مرتبے کو اتنا آگے لے آئیں، کسی بھی لحاظ سے، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کو دیکھنے والے یوں کر کے دیکھیں، اچھا فلاں کا بیٹا وہاں پہنچ گیا، فلاں ادارے کا بچہ وہاں پہنچ گیا، ارے ہمارے ساتھ تو کھیلا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ہیں ایسا نکلا. آپ کے بارے میں یہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اگر کسی ایک منزل پہ رک گئے اور اسی کو فیوچر بنا کے بیٹھ گئے تو پھر سمجھ لیں دنیا ترقی کا میدان ہے. آپ سے آگے اور پیدا ہوں گے، اور نکلیں گے، اور نکھریں گے، اور بنیں گے، اور سنوریں گے. پتہ چلے گا 10 سال کے بعد ماں بدولت ادھر ہی بیٹھے ہوئے.
اس کو استعمال کریں، اس کو استعمال کریں، چیز کو پیار محبت سے حاصل کریں، مقام اور مرتبے کو، اپنے فیوچر کو، اپنے ایم کو، مقصد کو، منشور کو پیار محبت سے حاصل کریں، محنت سے حاصل کریں۔ نہیں ہوتا خریدو، نہیں ملتی اسباب ایسے بنا دو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسباب ایسے بنیں کہ وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جتنے بھی قریبی بچے ہیں، نوجوان ہیں، یا میری ویڈیو جہاں تک بھی جاتی ہے، میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ مت چھوڑیں، دنیا میں کچھ مطلب نام کر کے جاؤ۔ آپ کو نہیں پتا برا نام کرنے والے بھی تھے۔ فرعون کون تھا؟ برا نام تھا اس کا۔ نمرود کون تھا؟ برا نام تھا اس کا۔ اس کے کردار، اس کے افعال، اس کے اعمال دیکھیں۔ ابلیس کون ہے؟ بروں کا بھی سردار ہے وہ، لیکن وہ اپنا کام خلوص کے ساتھ کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، ڈرامے بازیاں کروا رہے، نت نئے گناہ کروا رہے، بلکہ جدید قسم کے گناہ وہ پیدا کر کے لوگوں کو سروس دے رہا ہے گناہوں کی۔ لیکن کیا ہے، وہ اپنے کام کے اندر بدنام ہے، تو بدنامی اس کی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اگر اپنے کام کے اندر مخلص ہیں، ہم کیوں اپنے کام کے اندر مزید آگے نہیں بڑھ سکتے؟ دعوت کبھی بھی مت پیچھے ہٹو، پیچھے مڑ کے مت دیکھو۔ دروازے بہت ہیں، ایک دروازہ کھولو، اگلا پھر کھولو، اگلا پھر کھولو، اس سے اگلا پھر کھولو، پتہ چلے دروازے ہی بند ہو گئے، آگے کامیابی کے میدان پڑے ہیں۔ تھکے مت، سست مت ہوں، اپنے آپ کو ٹھنڈا مت کرو، اپنے آپ کو پیچھے مڑ کے مت دیکھنے والا بناؤ۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کا سوچیں، اپنے معاشرے کا سوچیں کہ معاشرے کو آپ کی ہمت اور آپ کی محنت کی کتنی حاجت ہے۔ معاشرے کے اندر آپ نے نکھار لانا ہے، اپنے علم کے سبب، اپنے بزنس کے سبب، اپنے کام کے سبب، اپنی ہمت کے سبب۔ آپ تھک گئے نا، سمجھ نہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ وہ بھی حوصلہ توڑ دیں گے کہ بچے کو 20 سال تک پڑھایا، اب یہ آگے نہیں پڑھ رہا، بزنس بھی نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، ترقی کریں، ترقی کو اس طریقے سے کریں کہ ترقی کو ناز ہو کہ میں کس کے ساتھ چل رہی ہوں۔ جی ہاں، کبھی کبھی عزت کو بھی ناز ہوتا ہے کہ میں کس بندے کی عزت بنی ہوئی ہوں۔ کبھی کبھی حسن کو بھی ناز ہوتا ہے کہ میں کس مجسم شخصیت پر اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی ہوں۔ تو اسی طریقے سے کبھی کبھی صلاحیتوں کو بھی فخر ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے ساتھ چل رہی ہیں اور ہمیں وہ اچھا استعمال کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے بچوں، زندگی بہت کم ہے، سانس کا پتہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک پہلی منزل کو مضبوط سمجھ کر رکنا نہیں ہے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، بڑھتے ہی چلے جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کی پہچان عطا فرمائے اور آگے نکل کر نکھرنے اور نکھر کر ملک و ملت، معاشرے اور اپنے خاندان کے لیے، بوڑھے والدین کے لیے کچھ کرنے کی ہمت اور لگن عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔